الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالرسول معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے واسطے ظاہر کی گئی ہے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، بعض ان میں ایمان والے ہیں اور ان میں بدکار ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب خیر کی بات آئے گی تو ہر طرح کی خیر جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب خیر کی بات آتی ہے تو ہر معنوں میں، ہر پہلو سے خیر امت پر جب آپ بات کریں گے تو بنیادی حصہ یہی ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا، پھر اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، نیابت عطا فرمائی، اشرف الخلق پیدا فرمایا، اس میں انبیاء و رسول مبارک ہستیاں مبعوث فرمائیں۔ اس عالم خلق میں بے شمار پہلو تخلیق کی اور باریکیاں پیدا فرمائیں۔ زمین و آسمان کی وسعتوں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن برستی بارش کے کسی ایک قطرے کا جائزہ اگر لیا جائے اس میں بھی ایک جہان بستا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک دفعہ ایک تحقیق آئی کہ یہ جو برف گرتی ہے تو برف کے گالے میں کتنے ذرات ہوتے ہیں۔ ان ذرات پر جو تحقیق تھی، ایک ذرے کو انہوں نے خوردبین سے جو اسے عکس حاصل کیا تو اس میں عجیب نقش و نگار ہے، اور اس سے بھی جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر ذرہ دوسرے ذرے سے مختلف صورت رکھتا ہے، کہ اس کے اندر جو نقش و نگار ہے ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ تو اللہ کریم کا احسان کہ اس خلائق میں اس نے اشرف الخلق پیدا فرمایا۔ اب جب ہم خیر امت کو دیکھیں گے تو اس کی بنیادی حصہ جو عطا کا ہے وہ اللہ جل شانہ کا ہے۔ پھر مخلوق میں اللہ جل شانہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا، واحد ذات اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ عالمین کی کوئی شے، کوئی جز اس آیہ کریمہ میں بچتی نہیں، ہر شے داخل۔ پھر رحمت باری تعالیٰ کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا، آپ کی ذات امام الانبیاء، خاتم النبیین، تکمیل نبوت، مجسم رحمت باری تعالیٰ۔ اب اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حبیب سے جڑنا۔ لفظ امت جو ہے گروہ یا لوگ، یعنی کچھ تعداد لوگوں کی، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اور یہاں جب آپ شریعت کے تحت اسے دیکھیں گے تو امتی یا امت وہ پیروکار جو اپنے نبی اور رسول کے پیروکار ہوں۔ تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ، وہ اجتماع، وہ تعداد کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتی ہے، آپ کے حکم کو مانتی ہے، آپ کے تابع ہے، آپ کے متبع ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم بہترین جماعت ہو، کنتم خیر امت، امت جو خیر والی ہے وہ تم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک لگ بھگ 1.25 لاکھ انبیاء و رسول مبعوث ہوئے۔
کتنی امتیں ہیں، انہیں اللہ نے کتنی فرصت دی، کتنی قوت دی، کس حال میں انہوں نے زندگی بسر فرمائی، ان کے لیے احکامات کیا تھے کہ جو عبادات کے پہلوؤں سے ہیں، جو معاملات کے پہلوؤں سے ہیں، چونکہ ایمانیات جو ہیں وہ تو ایک ہی ہے۔ ایمان سے متعلق جو بات، جو حکم، جو حقیقت ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک ایک۔ ہاں، جہاں تبدیلی کی بات آتی ہے کہ وہاں مختلف پہلو ہیں، تو احکام میں آئے گی، عبادات کے پہلوؤں میں آئے گی، معاملات کے پہلوؤں میں آئے گی۔ بعض چیزیں حرام تھیں پھر حلال ہوئیں، بعض عبادات جو ہیں ان کی تعداد کچھ تھی پھر بعد میں کچھ ہوئی۔ جیسے آپ روزے سے متعلق دیکھ لیں گے، ایسے احکام بھی تھے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد اگر کوئی سو گیا تو پھر اگلے دن کی بات آئے گی، جب تک جاگ رہا ہے وہ اسے کھا رہا ہے، جب سوتا ہے تو پھر اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی طرح عبادات میں جب آپ نماز کو دیکھتے ہیں تو یہ 5 کا عدد جو ہے، 5 نمازوں کا عدد، یہ اللہ کریم نے اس وقت حکم عطا فرمایا جب معراج شریف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اللہ رکوع سجود اس سے پہلے بھی ہے۔ یہی بات احکام میں جو ہے تبدیل ہوئی، اللہ نے جو بہتر سمجھا، جو مزید اعلیٰ عطا فرمایا، اس کی شان وہ جانتا ہے۔ اب جب خیر امت کی بات آتی ہے تو اس پر علماء کرام بڑے خوبصورت پہلوؤں سے گفتگو کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ چیز ملتی ہے کہ خیر امت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ پھر بعض روایت ایسی بھی ملتی ہیں یا بعض تحقیق ایسی بھی ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ ہستیاں جو مہاجرین ہیں، پھر ان بنیادی اوقات کے جو مخلوق ہیں، لوگ ہیں، برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وہ جس میں معیت اور روح برو ہونا نصیب ہے، وہ ساری جماعت ہے۔ پھر جب امت کی بات آتی ہے تو امتی کا رشتہ تو میں نے عرض کیا کہ وہ ماننا جو آپ کی رسالت کو مانتے ہوئے متبع ہو، تابع شریعت ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ امتی کا رشتہ عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، یہ یقینی بات ہے کہ اس میں مدارج مقامات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے عین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ ہجرت سے پہلے والوں کی بات اور ہجرت کے بعد والوں کی بات، فتح مکہ سے پہلے کی بات، فتح مکہ سے بعد کی بات، اہل بدر کی بات اور اہل بدر کے علاوہ بات، یہ وہ حصے ہیں جو قرآن و احادیث میں بیان فرمائے گئے ہیں، جس میں عظمت بیان فرمائی گئی۔ اور جب آپ اعلیٰ پہلوؤں میں بات کرتے ہیں تو کبھی بات یہ نہیں ہوتی کہ جی یہ ادنا ہے۔ ہمیشہ جو بات ہوتی ہے اور جو قرآن کریم نے اصول دیا ہے کہ یہ بہتر ہے اور یہ اس سے بہتر ہے، وہ اس سے بہتر ہے۔ تنزلی کے پہلوؤں میں جو الفاظ ہوتے ہیں یہ استعمال نہیں فرمایا گیا، اسے پسند نہیں فرمایا گیا کہ وہ لفظ جو ہم بالعموم اپنی زندگی میں کمی کے بانوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ بیان فرمایا گیا کہ اعلیٰ ہیں ان میں اور اعلیٰ ہیں۔ یہی بات اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی اپنے مقربین کے نسبت۔ تو جب یہاں بات آتی ہے تو یہاں وہ فرمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زمانوں میں بہترین زمانہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا مبارک زمانہ ہے، پھر فرمایا اس کے ساتھ متصل جو زمانہ ہے، پھر فرمایا جو اس کے ساتھ متصل زمانہ۔ اب اللہ ترتیب 3 زمانوں کی عظمت یہ شہادت دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں ان 3 زمانوں کی عظمت اللہ ترتیب بیان فرمائی جا رہی ہے، وہاں آنے والا جو وقت ہے اور آنے والے جو زمانے ہیں ان کی ترتیب کا تعین بھی ہو جاتا ہے کہ جو آپ کے مبارک زمانے کے قریب وقت ہے وہ اعلیٰ ہے اور اس سے اعلیٰ ہے جو دور ہے۔ اسی طرح اس کا
اگلا حصہ جو فرمایا گیا اخرجت للناس، کہ لوگوں کے واسطے ظاہر کی گئی ہے، یعنی اس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہوگا۔ اب جہاں دعوت حق ہے کہ ایمان کی دعوت دینا، کہ لوگ کفر کی جو ہے وہ گھاٹیوں میں گرے پڑے ہوں اور وہاں سے اٹھا کر انہیں ایمان کی عظمتوں سے آشنا کرنا، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ یہ کسی کو نصیب ہو۔ پھر اس ایمان کے پہلوؤں میں بندے کو اپنا عمل کرتے ہوئے مخلوق کو جو دعوت حق دینا ہے، ہر دو پہلو سے، یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی اور اپنا عمل نہ ہو، اپنا ذمہ اور اپنا حکم پہلے ہے اور دوسرے کی دعوت جو ہے وہ دوسرے درجے میں۔ تو وہ جو عملی صورت سے لے کر اور دعوت و تبلیغ، درس و تدریس، ہر پہلوؤں سے جو تربیت ہے، وہاں تک مخلوق کو جو تربیت دینا ہے، یہ مخلوق کے خدا کی خیر کا سبب۔ اور اللہ کریم نے یہ اس امت کو عظمت عطا فرمائی، اور عظمت میں نے آپ کو نسبت جوڑ کر دی ہے۔ کیوں اس کی عظمت ہے؟ کہ یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا اللہ رب العالمین۔ تو جو بنیادی حصہ ہے وہاں پھر بات پہنچتی ہے کہ ذات باری تعالیٰ، اللہ کی ذات، وحدانیت باری تعالیٰ، اس وحدانیت باری تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے۔ اور امتی کے لیے سارا قرآن جو ہے یہ بنیاد ہے۔ اسی قرآن کریم کے حدود و قیود آپ احادیث مبارکہ میں، سنت خیر الانام میں، اور جو تین عظمت والے الگ ترتیب زمانے ان کے جو اصول لے کر فقہ پر بحث کی جاتی ہے اور حدود کا تعین کیا جاتا ہے، وہ ساری بات جو ہے اسے اگر آپ ایک جگہ جمع فرمائیں تو وہ قرآن کریم۔ کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کی اصل قرآن سے، اور کوئی پہلو اور کوئی حد ایسی نہیں ہے جسے مقرر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو، تو پھر وہ دین وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اسی لیے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو یا وہ صالح ہے اور یا وہ غیر صالح۔ کیوں؟ اگر حکم کے مطابق ہے تو وہ صالح ہے، بھلے اپنی اولاد کی نگہداشت کرنا، اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے اللہ کے حکم سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ ارشاد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد اپنی پالنی ہے تو کیا یہ بھی اللہ کے نام کا صدقہ ہوگا؟ تو فرمایا کیا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ تو جو عمل کوئی کرتا ہے اور وہ حکم کے مطابق ہے، شریعت اسلامی کے تابع ہے، تو صالح، بھلے وہ کسی اچھے نیت سے کسی اچھے کام کو قدم اٹھاتا ہے تو وہ اس کا قدم اٹھانا اپنے ایک درجے میں عبادت کا حصہ رکھتی ہے۔ اب ایک حصہ تو دعوت کا آ گیا، تبلیغ کا آ گیا، لوگوں کو حق تک پہنچانے کا۔ ایک اور بھی بڑا خوبصورت پہلو ہے جو کسی اور مفسر کی میں نے تحریر میں نہیں دیکھ پایا، اگر کہیں ہو تو میں کم علم آدمی ہوں، میرا مطالعہ بھی بہت کم ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پہلو کو تحریر فرمایا کہ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ اس حدیث شریف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آپ نے یہاں بیان فرمایا کہ اس امت کا جو بنیاد اور اسے اللہ نے عظمت ایمان کی عطا فرمائی، جب تک صاحب ایمان دنیا میں ہے تب تک تمام کے پاس فرصت ہے، کیوں؟ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس پہلو میں کہ مخلوق خدا کے لیے اس امت کی جو خیر ہے، وہ فرمایا کہ یہ جو صاحب ایمان ہونا اور لوگوں کو ایمان نصیب ہوتا چلا جا رہا ہے، انہیں حیات نصیب ہے، ورنہ دنیا جو ہے اسے لپیٹ دیا جاتا۔ اور ایک اور واقعہ میں آپ کو عرض کروں گا جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور اس کی آیات کریمہ جو ہیں وہ یہ بیان فرماتی ہیں، ان کا مفہوم عالی یہ ہے کہ اگر ایسے مخفی لوگ نہ ہوتے جن کے قلوب جو ہیں وہ بدل چکے ہیں تو آج ہی فتح ہو جاتی کہ انہیں نقصان نہ ہو۔ یعنی جو اہل مکہ نے روکا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل نہیں ہو سکتے، اور معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ کہ اگلے سال آپ آ جائیں، اس دفعہ نہ آئیں، اور کوشش تھی مشرکین کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے اور زندگی مبارک تک کو نقصان پہنچایا جائے، یہ پوری کوشش کی گئی، لیکن اللہ قادر ہے، اس نے نہیں ہونے دیا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام ہیں، ان میں یہ جذبہ تھا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم آج ہی بیت اللہ شریف میں بزور شمشیر داخل ہوتے ہیں، اور جو روکے گا اسے تہ تہ کر دیں۔ اللہ نے فرمایا، قرآن کریم کی آیات کا مفہوم ہے کہ ایسے لوگ کہ جو راغب ہو گئے ہیں اسلام کی طرف اور دین کی طرف، وہ ان میں شامل ہیں، اگر وہ شامل نہ ہوتے تو آج ہی فیصلہ ہو جاتا۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور مقابل جو ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں جو مخفی طور پر ان کے اندر ایمان جو ہے انہیں نصیب ہو گیا، اور ظاہر نہیں ابھی انہوں نے کیا، وہ مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا انہیں یہ صلہ دیا کہ نہ صرف وہ محفوظ رہے بلکہ ان کے ساتھ کافر و مشرک بھی محفوظ ہوتے چلے گئے۔ اب وہ حکم اور وہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے، وہ وہی ہے جو دین حق ہے، وہ جسے نصیب ہوا۔ آپ غور فرمائیں کہ باقیوں کے لیے کتنی خیر کا سبب ہوگی کہ وہ تلوار کی دھار سے بچ گئے۔ اسی طرح یہ جو حدیث شریف ہے کہ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا بندہ موجود ہے، یعنی صاحب ایمان موجود۔ اب ایمان کا ہونا دنیا اور اس جہان فانی کی بقا کا سبب ہے، یہ حدیث شریف میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ تو کیا جو زندہ ہے تا دم واپسی اس کے پاس موقع نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے، توبہ کر لے، پلٹ آئے؟ تو اللہ وہ فرصت ہی سلب کر لیتا، ابھی اس کی زندگی ہوتی، عذاب الہی قوموں پر نہیں آئے، پوری کی پوری جو ہے قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی، پوری کی پوری جو قومیں ہیں وہ ایک چیخ سے ڈھیر ہو گئیں، پوری کی پوری قوموں پر سنگ باری نہیں ہوئی، کیا قرآن نہیں بیان فرماتا؟ اور جانوروں کی شکل نہیں ہوگی، کچھ دن چیخ 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 کر سارے فلاح ہو گئے، یہ قرآن کے نہیں بیان فرماتا۔ تو خیر امت اور اس کا جو مخلوق تک کتنے ہی پہلو ہیں، اور حضرت جی نے یہ کتنا باریک پہلو ارشاد فرمایا ہے کہ جو انکار کر رہا ہے اس کے پاس جو فرصت اسے نصیب ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی برکت یہ ہے کہ یہ ایمان سبب ہے۔ اس لیے کہ جب آخری ایمان والا بندہ اٹھے گا تو سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت قائم آ جائے گی، پھر کسی کو فرصت نہیں ملے گی۔ بڑی واضح حصوں میں جو قیامت کے برپا ہونے کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان حصوں میں یہ بہت واضح طور پر بیان فرمایا گیا۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے۔ اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، اللہ ہمیں یہ عظمت عطا فرما رہا ہے کہ وہ امت جسے یہ شرف نصیب ہے کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اخرجت للناس، اللہ نے اسے ظاہر فرمایا، پیدا فرمایا مخلوق کی بھلائی کے لیے۔ کبھی غور کیا ہم نے جو حقوق و فرائض ہیں وہ جو چھوڑ دیے ہیں، ہم کہاں کھڑے؟ اپنے والدین کے جو حقوق ہیں، جو اپنے بچوں کی تربیت اور شفقت ہے، اپنے سے بڑوں کا جو احترام ہے، چھوٹوں کے ساتھ جو شفیق ہونا ہے، ہمسائے کے جو حقوق ہیں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ، گزرنے والوں کے ساتھ، اسلام تو ہمیں یہ فرماتا ہے پہل کرو سلام دینے میں۔ تو کیا ہم نہیں دیکھتے کہ بلائے گا تو بلا لیں گے؟ یہ کو مجھ سے بڑا ہے، کیا یہ ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے بہن بھائی، چند ٹکے اور چند ٹکوں کی جو زمین ہے اس پر ایک دوسرے کا کیا حشر کر رہے ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ اور یہ وہ امت ہے جو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے اللہ نے اسے پسند فرمایا، تو ماں بہن اپنے اندر کیا کر رہی ہے، کبھی غور فرمایا؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ ادراک، یہ سمجھ نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ یہ ہاں سارا کچھ گزر جائے گا، نہیں بھائی، یہ صرف گزر نہیں جائے گا، ایک ایک عمل اور ایک ایک کام کا اللہ کے حضور حساب دینا ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے
کہ جب گرفت آئے گی تو وہ کہہ اٹھیں گے کفار کہ یہ کیسی تحریر ہے جو کوئی باریک سے باریک بات بھی نہیں چھوڑتی. یہ نہیں کوئی کہہ سکے گا جی مجھے نہیں معلوم کیا ہوا. ایسی شہادتیں روز معاشر آئیں گی کہ کوئی کہہ نہیں سکے گا. تو جب بات آتی ہے اخرجت للناس، یہ کیسے کوئی عطا کر سکے گا جب وہ خود اختیار کرے گا. جو خود بے عمل ہوگا وہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کی بہتری کا سبب کر سکے. آپ نے ایک بات عام سنی ہوگی، اکثر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں او جی لوگوں کی بھلائی کر لو، عبادت رہ بھی جائے تو پورا ہی نہیں، اللہ معاف فرمانے والا. کمال ہے بھائی، کون ہو تم بھائی جو یہ شریعت کا فیصلہ اور حکم نافذ کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک بے عملی کر رہے ہو اور اس پر اتنا سینہ زوری کر رہے ہو کہ اللہ کے سجدے کو تم کہہ رہے ہو خیر ہے کہ اس کا حضور سجدہ ہو نہ ہو. تم ہوتے کون ہو بھائی؟ اور خود اپنے لیے تو گڑھا کھود ہی رہے ہو، دوسروں کو بھی ڈبونے کا سبب بن رہے ہو. یاد رکھنا، جو اللہ کی عبادت کا لحاظ نہیں کرتا اس کے سامنے نہ انسانیت کا لحاظ ہے اور نہ رشتوں کا لحاظ ہے. وہ اس قابل ہی نہیں لیتا کہ اس کے اندر لحاظ ہو. کہتے ہیں حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد پوری کرو. اور وہ انسان ہوگا تو انسانوں کے حقوق پورے کرے گا نا، چونکہ قرآن اسے فرماتا ہے قل ہم بل اضل، وہ جانور سے برا ہے. تو جو جانور سے بھی برا ہو جائے گا وہ انسانیت کے لیے بقا کیسے کرے؟ تو اس زندگی کو اللہ کا احسان جانیں. یہ زندگی چل رہی ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ہماری گودوں میں ہماری اولاد پل رہی ہے، اپنے والدین دیکھ رہے ہیں، خدمت کا موقع مل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ رکوع سجود دے رہے. آپ دیکھیں جمعۃ المبارک ہے، اس کا احسان کہ اس نے پاک صاف ہو کر اپنے گھر میں اپنے سجدے کو پسند فرمایا. اسے عام نہ جانیں. ہم بڑے عام سے لوگ ہیں، میں خود بڑا ایک عام زندگی بسر کرتا ہوں، اور کوئی میں یہ کہوں کہ میری کوئی بہت بڑی حیثیت ہے، نہیں، ایسی نہیں بات. لیکن اللہ کریم نے خیر عطائی فرمائی ہوئی ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ جب ملتے ہیں، کسی کے حوالے سے ملتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی بات ہے کہ میری ملاقات ہوگی. تو میں حیران ہو جاتا ہوں. یہ بھی مخلوق، میں بھی مخلوق، عام سا بندہ ہوں. تو یہی بات یہاں کے جو حکمران ہیں، دنیا کے طاقتور لوگ ہیں، ان کی نسبت دے. پورے مخلوق کا زور ہوتا ہے کہ جو حکمران ہے، جو طاقتور ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق ہو، وہاں تک میں پہنچ جاؤں. وہ بھائی وہاں تک پہنچ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ مخلوق نہیں ہے؟ کیا وہ محتاج نہیں ہے؟ کیا اللہ کے امر کا پابند وہ نہیں ہے؟ وہ جو سانس آئی آئی، نہ آئی نہ آئی، وہ کیا لا سکے گا؟ تو ہم حیثیتوں کو اپنے لیے اتنا محترم سمجھتے ہیں، اور اس بارگاہ عزتی نے پسند فرمایا کہ اس کا حضور ہم اپنا پیشانی ٹیکیں اور سبحان ربی الاعلیٰ عرض کریں. کیا اصل یہاں ہے کہ نہیں؟ تو یہ جھوٹی جو باتیں ہیں اور یہ جو جھوٹی زندگی کی حصے ہیں، ان میں ہم دھکے کھاتے رہتے ہیں، اور جو امتی ہونے کا شرف ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں. جائزہ لیا کریں. یہ جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں، جن پر گزارشات پیش کی جاتی ہیں، انہیں پڑھا کریں. پڑھ کے اس ترجمے کو دیکھا کریں، پھر اس گفتگو کا جائزہ لیا کریں. پھر ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کیا فرما رہا ہے، بات ہوئی کیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا لین دین کیسا ہے، ہمارا کلام میں صداقت کتنی ہے. وہ جو سچ نہیں بول سکتا وہ اپنی خیر نہیں کر رہا، وہ دوسرے کی خیر کیا کرے. کیا آج ہماری گفتگو میں سچ ہے؟ کیا اپنے کاروبار میں ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا اپنی محنت مزدوری میں ہم سچ بولتے ہیں؟ بازار میں جاتے ہو، جو خرید رہا ہے کیا وہ سچ بول رہا ہے؟ جو بیچ رہا ہے کیا وہ سچ بول رہا ہے؟ آپ غور تو کرو. ہم ابتدا جھوٹ سے کرتے ہیں، پھر کرتے کرتے اصل قیمت تک جائیں گے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سارے کاروبار کو ہم نے بے برکت کر دیا، اس کی برکت ختم کر دی. یہ جو پرندہ اڑتا ہے نا جی، قرآن و حدیث کی میں ان باریکیوں کو بھی بیان فرمایا گیا. اسے کوئی پتہ نہیں کہ وہ جو اپنے گھونسلے سے اڑائے اسے رزق کہاں سے اور کتنا ملے گا.
اور ہوا کے دوش پر جو کھڑا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ اسے اللہ نے وہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ وہ ہوا کے دوش پر تیر رہا ہے، ہوا کے دوش پر تیر رہا ہے، کوئی سہارا نہیں ہے ساتھ اس کے، اللہ نے اسے وہاں سہارا دیا۔ کوئی معلوم نہیں کہ آج کا دانہ دن کا کہاں ملے گا، پلٹتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہے۔ تو حضرت انسان تو کیوں اتنا خائف ہے؟ اپنی محنت کر، سمجھداری سے رہ، متحرک زندگی بسر کر، اور اچھا کما، اچھا پہن، اچھا کھلا اپنے اہل خانہ کو۔ یہ بے یقینی کیوں ہے کہ مخلوق کے واسطہ ہوگا تو ہمیں رزق ملے گا؟ پھر وہ بنیاد جو اللہ رب العالمین پر ایمان کیا، وہ کیا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، یہ وہ حقائق ہیں، اگر ہم آج ان کو نہیں دیکھیں گے، ہو نہیں سکتا کہ ملک الموت وارد ہو اور پھر یہ ایک چیزیں ہمیں نظر نہ آئیں۔ وقت نزا علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ زندگی، حساب تو بھی ہونا ہے کہ گزشتہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسے آنکھ کے سامنے سے گزرتا ہے، کہاں کہاں میں نے کیا کیا کیا۔ تو کیا پھر اس نازک لمحے پر ہماری یہ زندگی سوچنے کے قابل ہوگی جیسے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا نیک اور پارسا ہوں، میں آپ کے ساتھ شامل ہو کر یہ گفتگو کر رہا ہوں، اور میرا یہ ماننا ہے، قرآن میرے سامنے ہے، سچے دل سے اپنے اللہ سے توبہ کر لی جائے، وہ معاف فرماتا ہے، اسے محبوب ہے معاف فرمانا، وہ رب العالمین ہے، ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرمانا، یہ اس کی شان ہے۔ کیا ہم معافی مانگنے کو بھی تیار ہیں؟ یہ سوال ہے۔ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس خیر میں جو اگلا پہلو ارشاد فرمایا، وہ فرمایا تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب جو نیکی کا حکم کرتا ہے، پہلا حکم اس کے اپنے نیک اعمال پر لاگو ہوگا، اطلاق وہاں ہوگا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی کہ بڑا فلاں نیک ہے جی، اس کے اتنا اجر اور ثواب جمع ہو گیا ہے، اس نے اتنی تبلیغ کر لی ہے، اتنے قدم اٹھا لیے ہیں، اتنے چلے کر لیے ہیں، اتنے ختم کر لیے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخشش اللہ کی رحمت پر، ارشاد اللہ کی رحمت سے بخشش ہے، تم اپنا عمل صالح اختیار کرو، اس پر قائم رہو اور خوش رہو۔ کیوں خوش رہو؟ اس لیے کہ اللہ سے توقع رکھو بہتری کی، اچھی کی، خوشی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا یہ احسان ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ جو ہیں انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے، ان کا حساب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی نسبت بھی یہ روایت ہے کہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مانگنا تھا، تو آپ نے فرمایا اور مانگا؟ اللہ نے فرمایا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بخشوں گا۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مانگنا تھا، فرمایا اور مانگا؟ اللہ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ 70,000 بخشوں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مانگنا تھا، فرمایا اور مانگا ہے؟ اللہ نے فرمایا 3 لب اس کے علاوہ بھی میں بخش دوں گا۔ اب اللہ کی دست شفقت کے لب جو ہوں اور 3 لب، اللہ تو ایک لحظے میں ساری مخلوق پر حاوی، کتنی مخلوق بخشی جائے گی۔ لیکن وہ جو امتی کا رشتہ ہے، وہ جو صدق ہے، وہ کہاں ہے؟ اور وہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ روایت میں ملتا ہے کہ حوض کوثر پر آپ جلوہ افروز ہوں گے، اپنی امت کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ ایک جماعت آئی ہے اور قریب ہوگا کہ آپ ان کے لیے کہ انہیں بھی پلایا جائے، انہیں فرشتے روک لیں۔ آپ فرمائیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں، کیوں روک رہے ہو؟ آپ کو عرض کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں غلو کیا تھا، انہوں نے تجاوز کیے تھے، اپنی مرضیاں داخل کی تھیں دین میں، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہمیں یہ جو سجدوں کا حکم ہے، قرآن فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایسی مخلوق ہوگی، جب حکم سجدہ ہوگا وہ چاہے گی سجدہ کر سکے لیکن وہ جھک نہیں سکیں گے۔ کفر ایسی لعنت ہے
کہ وہ چاہیں گے کہ سجدہ کریں، حکم ہوگا کہ سجدہ کرو، لیکن سجدہ اسے ہی نصیب ہوگا جس نے یہاں سجدہ اختیار کیا، جسے یہ شرف نصیب ہوا، اللہ نے توفیق بخشی، اسے ہدایت نصیب ہو کہ یہاں وہ سجدہ کرے۔ اچھا، جب یہ بات آتی ہے نا تامرون بالمعروف ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، تو پہلے نیک عمل کرنا ہوگا۔ نیک عمل کرنے کے لیے نیکی کا جاننا ضروری ہے کہ کیا نیکی ہے اور کیا بدی ہے، خود نہیں طے کر سکتے۔ تو دینی احکام اپنی ضرورت کے مطابق یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے گا تو عمل کرے۔ اچھا، جب عمل کر لے گا تو پھر جو اس کے تحت ہے، فرمایا تم نیکی کا حکم کرو، تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرو، گزارش نہیں فرمائی گئی۔ اچھا، حکم کہاں ہوتا ہے؟ حکم وہاں ہوتا ہے جو چیز جگہ مخلوق تابع ہو، تحت ہو، جس پر حاکم ہوگا تو حکم کرے گا نا، گزارش تو حکم نہیں کے معنوں میں نہیں آتی۔ تو یہاں دو پہلو، ایک پہلو جو بالعموم زندگی سے تعلق رکھتا ہے، ہر بندہ ایک درجے کا حاکم ہے، کوئی خاندان پر حاکم ہے، عزیز و اقارب برادری دوستوں پر حاکم ہے، کوئی اہل خانہ گھر بچے اولاد بیوی پر حاکم ہے، جس کا کوئی نہیں سنتا اس کا اپنا وجود تو ہے، اس پر اس کا حکم چلتا ہے۔ تو اپنا حکم اور اختیار وہ نیکی کے لیے اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے استعمال کرے، جس کا کوئی نہیں سنتا اس کا یہ وجود تو ماتحت ہے نا، یہاں تو اس کی حکومت ہے۔ تو ذات سے لے کر جہاں تک اس کا اثر ہے وہ نیکی کا حکم کرے، ترغیب دے، تربیت دے، تعلیم دے، جو ہو سکتا ہے وہ کرے۔ اچھا، دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ خلافت کی نسبت آتا ہے کہ مسلمان حکومت، مسلمان ملک میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے، حکماً روکے۔ لیکن اگر یہ مخلوق ساری ہم اپنے اپنے نظام بنا کر کھڑے ہو کر شروع کر دیں، جماعتیں کھڑی کر دیں کہ میں نیکی کا حکم دے رہا ہوں، قرآن نے مجھے فرمایا، تو قرآن نے جس نسبت سے فرمایا اور جو اس کی اسرار و رموز ہیں ان کے مطابق نہیں کرو گے تو آپس میں دست و گریباں ہو جاؤ گے، جو آج ہو رہا ہے۔ یہ جو دین کے نام پر جنگ ہوتی ہے اور اپنے اپنے جو نظریات ہیں دینی پہلو ان پر جو جنگ ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، کتنے محکمے، اس میں ایک ایسا محکمہ ہونا چاہیے جو ہر وقت سرگرداں رہے، حقوق و فرائض کی تکمیل کو دیکھتا رہے، جہاں غلطی ہو رہی اسے روکے، نہ روکے اسے سزا دی جائے، اور نیکی کی ترغیب دی جائے، سکھایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ کیا یہ نیکی کی ترغیب نہیں ہے؟ لیکن اگر میں خود نیکی پر قائم نہ ہوں، آپ کو بھلے نہ بھی معلوم ہو، میرے الفاظ میں بھی اثر نہیں رہے گا کہ آپ تک وہ اثر کر جائے، کانوں پر پڑے گی آواز اور گزر جائے گی۔ لیکن اگر میں نیکی پر خود عمل پیرا ہو کر ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بھی بولوں گا تو وہ صرف آپ کی سماعت سے نہیں ٹکرائے گی، وہ آپ کے دلوں تک بات جائے گی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر جو حق کے لیے آئے گا اسے سنائی صرف یہاں نہیں دے گا، اسے یہاں تک سنائی دے گا۔ جو محض رواجات کے لیے اور ٹکرے مارنے سجدے کے لیے گنتی پوری ہوگی، آج بھی پوری نماز، آج بھی پوری ہوگی، اتنی میں نے پڑھ لی، وہ صدق کے دل تک بات نہیں پہنچتی۔ صاف کھرا سیدھا، میں کچھ نہیں جانتا، آپ کچھ نہیں جانتے، کیا میرا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ اللہ ہر کچھ جانتا ہے، ہر شے جانتا ہے۔ ہر شے جاننے والا میرے حال سے واقف نہیں ہے، میں اپنے دلوں میں کیا سوچ رہا ہوں، میری کیا نیت ہے، میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، بھلے لوگ جو مرضی کہتے رہیں۔ تو جب بات آتی ہے جماعتی پہلوؤں میں تو تم نیکی کا حکم کرتے ہو وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتے ہو۔ دونوں پہلوؤں میں حکم ہے، اختیاری اور رکاوٹ، دونوں پہلوؤں میں حکم اور دونوں میں طاقت ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں وطن عزیز پاکستان عطا فرمایا، یہ اس کا بہت بڑا حصہ۔ آج کی ہماری نسل نہیں جانتی کہ جب قیام پاکستان ہوا تو لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، کوئی نہیں معلوم۔ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے آج کا فیشن یہ ہے،
ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ دنیا نے مادی ترقی ان شعبوں میں ہی کی۔ اے کاش ہمیں بتایا جاتا کہ ہمارے اجداد نے کتنی قربانیاں دی۔ یہ جو سنگلاخ پہاڑوں میں آج جنگیں ہماری پسند و ناپسند کی ہو رہی ہیں، انہی سنگلاخ پہاڑوں اور رستوں سے لوگ یہاں تک دین پہنچانے کا سبب ہوئے۔ شہادتیں کرتے آئے، اللہ کے راہ پر قربان ہوتے گئے۔ زمین گواہی دے گی روز محشر جب سور پھونکا جائے گا کہ کس جگہ کس شہید کا مدفن ہے، اور وہاں سے جب وہ اٹھے گا تو معلوم ہوگا مخلوق کو کہ یہ اللہ کی راہ پر سفر کرنے والے تھے۔ انہی راستوں پر، انہی پہاڑوں پر آج ہم کتنا فساد کر رہے ہیں۔ کیوں فساد کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی کے لیے، وہ کرو جو میں چاہتا ہوں۔ وہ بڑی مخلوق آئی جی یہ کہنے والی، وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، آج کدھر ہے؟ خیر ہے، تم بھی کہہ لو، اپنا وقت پورا کر لو گے اور حساب دینا اپنے لوگ۔ آپ دیکھیں کہ اتنی قربانیوں سے حاصل ہونے والا یہ ملک، اسلام کے نام پر بننے والا یہ ملک، اور اسلامی نام سے موسوم ہونے والا یہ ملک، ہر شے ہے، اسلام کا ہمیں کہیں مقام نہیں ملتا۔ نظام عدل میں دیکھو، نظام معیشت میں دیکھو، نظام تعلیم میں دیکھو۔ حیرانگی کی بات ہے کہ تاریخ میں دیکھو، تاریخ تو نہیں نہ بدلتی، آپ اپنی تاریخ کی کتاب اٹھاؤ، ہر 10 سال بعد تاریخ میں معاملات بدلے ہوئے ہیں۔ کمال ہے بھائی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس طرف جا؟ آئے روز کتنے ہمارے شہید ہوتے ہیں، خوبرو جوان، مائیں بھیجتی ہیں کہ میرا بیٹا ملک کے دفاع کے لیے جا رہا ہے، بہنیں منتظر ہیں، نو بیاہی بچیاں منتظر ہیں کہ میرا خامند گیا ہوا ہے، واپس اس کے وجود ڈبوں میں آ رہے ہیں۔ کس لیے آ رہے ہیں؟ اللہ بہتر جانتے ہر ایک کی نیت۔ دین اپنی مرضی سے نافذ کر کے کوئی نام رکھ لو، فساد کر رہے ہو۔ اور یہ جو ایک ایک خون آ رہا ہے ہمارے گھروں میں ڈبوں میں بند ہو کر، اس سارے کا حساب جب اللہ کے حضور دینا ہوگا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں بھی ذلیل ہوگے، وہاں بھی ذلیل ہوگے۔ لیکن جن کے پاس اختیار ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو حکومت میں ہیں، جو حکمران ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں جن سے آنے والے وقت میں بھی فساد ختم نہیں ہوتا، تو کیا وہ حساب دیں گے تو تم نہیں حساب دو گے؟ کیا ہم حساب نہیں دیں گے جو اپنے لالچ میں مخلوق اور عہدیداروں سے اور اس سے بڑے بڑے ناموں سے چمٹے رہتے ہیں کہ جی اس کو اگر حکومت مل گئی تو مجھے یہ فائدہ ہوگا؟ کیا مجھے نہیں اللہ کے حضور حساب دینا ہوگا؟ تو خدا را رحم کریں اپنے آپ پر، اپنی قوم پر، اپنے ملک پر۔ بہت خوبصورت ملک ہے۔ اس ملک میں اتنے ذرائع ہیں اور کبھی یہ ملک بھوکا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری بدعمالیاں ہیں جو ہمیں بھوک کر رہی ہیں، یہ ہمارے وہ کام ہیں جو اپنے نظام کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں افلاس ہے، یہاں تنگی ہے، اور اس کے باوجود ہماری خواہش ہوتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ بیرونی ممالک کے وفد آتے ہیں، ہم چونکہ چہرہ جانتے ہیں نا جی، ورنہ دیکھنے سے نہیں معلوم ہوتا کہ آنے والے جو ہیں وہ کون ہیں، اور جو ہمارے ہیں یہ کون ہے۔ حلیے لباس سب کے ایک جیسے، ہم دیکھنے میں بھی چاہتے ہیں کہ ایسے لگیں جیسے کافر و مشرک ہیں۔ اب مجھے بتاؤ پھر کیا دین کے حصول ہوگا؟ لیکن اللہ مہربانی فرمائے، شہداء کے خونوں کو، مسکینوں اور یتیموں کی جو دعائیں، اللہ انہیں سنے، اللہ ہم پر رحم کرے، ہمارے گناہوں کی معافی دے، ہمیں امن نصیب ہو۔ لیکن یاد رکھنا، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، ضرور ہے، میرے آپ کی اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فساد فی الارض میں ہر غلط حکم داخل ہوتا ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ اب میں اتنا ہی کر سکتا ہوں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہاں میں جو نقش کروں گا میں بھی فساد کر رہا ہوں گا، اور اگر میں یہاں انصاف سے بات کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے بات کروں گا، تو یہ عمل صالح ہو۔ تو جب بات آئے گی کہ برائی سے منع کرتے ہیں، تو کیا خود برائی سے رکنا ہے یا نہیں رکنا؟ تو جب خود برائی سے روکیں گے، اور ایک عجیب بات آپ سب کو میں عرض کرتا ہوں، میری آیا کریمہ تو بیچ میں رہ گئی، نہیں میں پورا بیان کر سکا، کیونکہ یہ ایک درد ہے۔ کبھی سوچا کرو، کبھی دیکھا کرو کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے رشتوں میں کیا ہو چکا ہے، ہماری دوستیاں کیا ہے، گرد و پیش دیکھا کرو۔
ایسے نہ ہوا کے جھونکوں پر اڑتا رہا کرو جیسے ککھ ہوا کے جھونکوں پر اڑ رہے ہوتے ہیں۔ انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ جدھر کی ہوا آئے اور ادھر اڑ جائے۔ دیکھا سنا سوچا کرو کہ یہی زندگی ہے مسلمان کی جو ہم گزار۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال یہ ہیں۔ تو میں ایک بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایک ہے ظاہری طور پر کسی عمل کا اثر ہونا۔ مثلا یہ اب دیکھنا، یہ میں نے اس پر ہاتھ مارا، اس کی آواز پیدا ہوئی، یہ کیا ہے؟ ظاہری اثر۔ ایک ہوتا ہے باطنی اثر۔ جب بدعمالیاں اور گناہ کیے جاتے ہیں تو فساد پیدا ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو نظام ہے زندگی کا، اس کے اندر بھی مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما غصبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری پر جو فساد پیدا ہو جاتے ہیں یہ تمہارے کردار ہیں، ان کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ اگر فساد پیدا ہو جاتا ہے کسی کی بد عملی سے تو کیا نیکی سے امن پیدا نہیں ہوگا؟ تو جو نیک اور صالح عمل کرو گے صرف ذاتی نیکی کا حصہ نہیں آئے گا، جو مخلوق خدا کی بہتری کے اسباب میں تمہاری نیکی کا حصہ جائے گا، تمہیں وہ اجر بھی ملے گا۔ پھر تمام باتوں کی ایک بات، ایک قوم کی عمر ہے، ایک ملک کی عمر ہے، ایک دنیا کی عمر۔ کیا میری اور آپ کی ذاتی اکائی میں ایک بھی عمر کا معنی آئے گا کہ نہیں؟ میرے لیے تو سب سے پہلی بات ہی میری ذات آج کوئی معلوم نہیں، ابھی بول رہے ہیں پتہ نہیں اگلی سانس آئے نہ آئے، اپنا حساب کتاب بند ہوگا اور چل پڑے۔ ہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے، دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ وہ غفور الرحیم ہے، اس سے اپنی کمی بیشی کی معافی مانگتے ہوئے اعمال صالح کی توفیق اور ہدایت مانگی جائے۔ آپ دیکھو رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ 15 شعبان کو، نصف شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برکات بیان کی۔ امہات المومنین سے روایت ہے کہ غیر رمضان میں اتنے روزے کسی اور مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے جتنے شعبان المعظم میں رکھے۔ اور کیوں رکھے ہیں؟ انتظار رمضان کی نیت سے کہ رمضان کا آپ انتظار فرمائیں۔ ہم نصف شعبان میں کیا کر رہے ہیں؟ پتنگیں اڑاؤ، یہ دن مناؤ۔ یہ جو پتنگوں کا دن پورے پنجاب میں منایا جا رہا ہے، کبھی دیکھنا کہ یہ شروع کس نے کیا تھا؟ وہ ملک چھوڑ کر ہم ہندوؤں کا آئے ہیں، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دی ہیں، تم بسنت منا لو، وہیں رہتے، وہیں بسنتیں مناتے رہتے۔ اور نصف شعبان رمضان المعظم کی تیاری ہے اور ہم بسنت منا رہے ہیں۔ کیا رعایا خوش ہو جائے گی؟ دیکھو نا کس طرح ہم اپنے اعمال جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور کوئی احساس نہیں۔ کروڑوں ارباں روپے ہمارے بچے لگا رہے ہیں، ناچ گانا ہلا گلا ہو رہا ہے، یہ نصف شعبان کی برکات ہے۔ کیا ہوا؟ شب برات ہے جی، اس پر میٹھا پکایا ہے، بتیاں جلائی ہیں، سجدے نہ کرنا، رکوع نہ کرنا، قیام اور تشہد نہ دیکھنا، بتیاں جلانا۔ انہی بتیوں کو قبروں میں لے جاؤ، لالٹینیں لگانا جس طرح فرعونوں نے لگائی تھی، دیکھتے ہیں کتنی روشنی ہوتی۔ تو یہ وہ حصے ہیں معزز سامعین کرام جنہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو میں عرض کرتا آ رہا ہوں، اس کی بنیاد وہی ہے جو پہلے ہے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کر رہے ہو۔ یہ شرف ہے بندے مومن کا کہ اسے اپنے اللہ سے نسبت نصیب ایسی ہو کہ اس کا ہر عمل، ہر سوچ کس لیے ہے؟ میرے اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کمی بیشیاں معاف فرمائے۔ زندگی رہی تو اگلے حصے میں آیا کریمہ پھر تکمیل نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔